والصلاة والسلام على سید المرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واصحابہ وانصارہ واشیائہ ومحبہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ آج ہم میلاد النبی کے جلسے میں حاضر ہوئے۔ یہ وہ جلسہ، یہ وہ محفل ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور یہ کوئی مبالغے میں بات نہیں کہی جا رہی ہے، اس کے لیے حدیث شریف پیش کی جائے گی۔ میں چونکہ وقت کا خیال رکھنا ہے اور میں چاہوں گا کہ جو لوگ یہاں حاضر ہیں وہ اس کو ریکارڈ ضرور کر لیں، لیکن ریکارڈ کر کے انٹرنیٹ پہ ابھی نہ ڈالیں، کچھ دنوں تک اپنے پاس رکھیں اور اس کو سنیں اور دلائل کو یاد کر لیجئے، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں ہوا یوں ہے کہ ہر سال میلاد النبی کی محفلوں میں ہم دلائل دیتے ہیں، لیکن ہمارا کام دلائل دینا نہیں ہے، اصل مقصد ہے لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت ڈالنا، یہ اصل مقصد ہے۔ لیکن اب زمانہ ایسا ہو گیا ہے، میلاد النبی کا مہینہ آئے تو سوال آ جائیں گے آپ کے واٹس ایپ پر، کس صحابی نے میلاد منایا، کس بزرگ نے میلاد منایا، کون سی قرآن شریف کی آیت سے، حدیث شریف سے میلاد منانا جائز ہے۔ اس کے بعد اگلا مہینہ ربیع الثانی ہے، اس میں آئے گا بتاؤ 11ویں کہاں سے ثابت ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا کہاں سے جائز ہے۔ محرم آئے گا، اس میں یعنی سال کے 12 مہینے ہم کو سوالات دیے جاتے ہیں، ہم جواب دیتے رہتے ہیں، ہم کو اس سے کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ اس کے لیے ہم کو مطالعہ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے، الحمدللہ اب اتنا ایک تجربہ ہو چکا ہے۔ لیکن جو ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہمارے دلوں میں اور ہمارے سنی بھائیوں کے دلوں میں حضور کی محبت دن پر دن بڑھتی رہے، اس کا ہم کو خیال رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول کرتا ہے، یہ ہم حدیث شریف سے انشاءاللہ ثابت کریں گے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اچھا، ایک اور بات عرض کر دوں کہ تقریر کے اخیر میں 10-15 منٹ کا سوال و جواب کا سیشن ہوگا۔ اگر کسی کے ذہن میں میلاد النبی کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو بنا جھجکے آپ سوال کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس فیس بک، واٹس ایپ تمام چیزیں ہیں جن سے آپ رابطے میں ہیں، ان کو ابھی آپ سوال کی بوچھار پوچھ سکتے ہیں کہ سوال بھیجئے تاکہ آپ کو جواب ملے اور آپ ان تک بھی پہنچا دیں۔ آپ ناگپور سے جب وردھا آئیں گے تو راستے میں کافی چوراہے پڑیں گے آپ کو، کئی ایک چوراہے پر مورتیاں ہوتی ہیں، کہیں شیواجی کی ہے، کہیں جھانسی کی رانی لکشمی بائی کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آخر یہ پتلے، یہ مورتیاں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، آپ اپنے بچے کے اسکول میں ٹیکسٹ بک کھولیں گے، کتاب کھولیں گے تو اس میں پرانے لوگوں کے بارے میں جو راجا ہوئے ہیں، بادشاہ ہوئے ہیں، ان کی بایوگرافی سوانح عمری جیونی ہوتی ہے۔ راجا ہریش چندر کیوں ہوتی ہے؟ آپ سائنس کی کتاب کھولیں گے تو اس میں ایڈیسن کے بارے میں پڑھایا جائے گا، میڈم کیوری کے بارے میں پڑھایا جائے گا۔ کیوں؟ آپ پوسٹ آفس جائیں گے تو وہاں سٹیمپ جاری ہوتے ہیں، ڈاک ٹکٹ، وہ کبھی تندولکر کے نام پر ہے، کبھی کسی کے نام پر۔ آخر یہ سب چیزیں کیوں کی جاتی ہیں؟ میں دلائل میں بعد میں آؤں گا، پہلے ایک دم فکری گفتگو کہ آپ جا کر کسی بھی اسکول کے ٹیچر سے پوچھئے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، جاتی کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، اگر وہ سائیکولوجی پڑھا ہے، اس نے ایجوکیشن تھیوری پڑھی ہے، تو وہ کہے گا کہ علم نفسیات، سائیکیٹرسٹ کا یہ ماننا ہے، سائیکولوجی کا یہ ماننا ہے کہ اگر بچوں کے بچپن میں ان کے ذہن میں
ان باتوں کو یا ان شخصیات کو بسا دیا جائے جن کو دنیا اچھا سمجھتی ہے، تو بچہ زندگی میں انہی شخصیات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے بچپن میں بچوں کو سائنسداں، سائنٹسٹ کے بارے میں پڑھاتے ہیں تاکہ بچے کے دل میں سائنس کے لیے محبت پیدا ہو۔ اسی لیے بچپن میں ہی بچوں کو راجا ہریش چندر کے بارے میں پڑھاتے ہیں، کیونکہ وہ سچ بولا کرتے تھے، تاکہ بچوں کے دل میں سچ کی عظمت پتہ لگے۔ اسی لیے ان لوگوں کی مورتی بنائی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے جن لوگوں نے بھارت کی آزادی میں اپنی زندگی کو قربان کیا تھا، تاکہ بچوں کے دل میں ملک کی محبت آئے۔ یہ ایک علم نفسیاتی بات ہے، اس کو جاننے کے لیے اصول شاشی یا کوانٹم میکینکس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم دیا ہے تو انسان اس بات کو مانے گا۔ لیکن اب ایک بنیادی بات، کتنے بار ہم نے اپنے بچوں کی کتابوں میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی لیسن، کوئی چیپٹر ہے۔ جب آپ یہاں سے سفر کر کے جائیں گے ناگپور، تو بڑے بڑے روڈ کے بغل میں بل بورڈز آتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ کے بورڈ آتے ہیں، اس میں فلاں کمپنی کا پرچار ہوگا، فلاں کمپنی کی ایڈورٹیزمنٹ ہوگی۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث شریف کو یا ان کے قول مبارک کو لکھ کر نیچے تعلیم کی بات کر رہی ہوں؟ نہیں۔ تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جن لوگوں نے اس جلسے کو منعقد کیا، کہ اس جلسے اور اس محفل کی جانب سے ہم کو جو روحانی فیض اور ثواب ملے گا وہ تو اپنی جگہ، جو ہمارے نوجوان بچوں کو فکری ایک مثبت انداز میں حضور کی سیرت کے جاننے میں موقع ملے گا، وہ آپ کو کسی اور محفل میں نہیں ملتا ہے۔ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ ذرا دیکھیں، کیوں ورلڈ کینسر ڈے منایا جاتا ہے؟ کیوں ورلڈ انوائرمنٹ ڈے منایا جاتا ہے؟ کیوں ورلڈ واٹر کنزرویشن ڈے منایا جاتا ہے؟ کیوں ورلڈ اوزون ڈے منایا جاتا ہے؟ یہ دنیا میں یونائٹڈ نیشنز نے، بین الاقوامی متحدہ نے کچھ تاریخوں کو متعین کر دیا ہے کہ اس تاریخ کو ہم پانی کے جو آلودگی پھیل رہی ہے، جو پولوشن ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم لوگوں میں ایک تحریک اس دن چلائیں گے۔ جانوروں کو بچانا ہے تو ان کے دن سے نسبت کی گئی، انسانی حقوق کا ایک دن منایا گیا۔ تو یاد رکھیے، آج دنیا بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو سماج میں پھیلائیں گے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت آئے گی، اور بچہ اور اگلی نسل ویسا بننے کی کوشش کرے گی۔ شرعی دلیل تو ہم بعد میں دیں گے میلاد النبی کی۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہم نے سب سے پہلے ان کے لیے سوچنے کے لیے ایک سوال کیا ہے۔ اسکول کے اینول ڈے پہ کوئی ان کو اعتراض نہیں ہے، تنظیموں اداروں کے وارشک اتسو پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہم مسلمان اکٹھا ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، حدیث شریف بیان کر دیں، تو اس سے بہت اعتراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم فرمایا ہے، اس آیت میں حکم ہے کہ تم پر، مفہوم یہ ہے کہ تم پر جو اللہ کی فضل اور رحمت نازل ہوئی ہے اس پر خوشیاں مناؤ۔ یہ چوائس نہیں چھوڑا گیا ہے کہ خوشی منا بھی سکتے ہو، نہ، حکم ہے خوشیاں مناؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں آج کے کوئی مولانا صاحب یا کوئی مفتی صاحب نہیں، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اس آیت میں جو رحمت لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم پر فضل اور رحمت نازل ہوئی ہے، اس میں کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں اس آیت میں رحمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 52 ہے یہ، یعنی حضور کے آنے پر خوشی منانے کا حکم
اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ ہاں لیکن حضور نے نہیں منایا، اعتراض، ایسی بات نہیں ہے۔ آئیے دلائل دینے سے پہلے پھر تاریخ میں چلتے ہیں۔ یہ کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1444، 1444 ہجری چل رہی ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق، ہجری کیلنڈر کے مطابق 1444 ہے، اور انگریزی کیلنڈر کے مطابق 2022 ہے۔ اس کو عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو عیسوی کیلنڈر which is called Gregorian calendar in English، ان کے مطابق حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دنیا میں آئے 2022 سال ہو گئے انگریزی کیلنڈر کے مطابق، اور اسلامک کیلنڈر کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی تھی، اس واقعے کو ہوئے آج 1444 سال ہو گئے ہیں۔ یعنی جو اسلامک کیلنڈر ہے اس کی بنیاد، ان کا ریفرنس کیا ہے؟ وہ سال جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرمائے۔ اب آئیے حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کریں، اور سب سے پہلے میلاد کی محفل کی تعریف، ڈیفینیشن سن لیجئے۔ میلاد کی محفل یا مجلس سے مراد ہے ہر وہ محفل یا مجلس جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہو، چاہے وہ منظوم شکل میں ہو، نعت شریف پڑھیں آپ اور اس میں حضور کی پیدائش کا ذکر کریں، یا تقریر کی شکل میں ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ خانقاہ میں ہو، چاہے وہ آپ کے گھر میں ہو یا یہاں ہو، جس بھی محفل میں مسلمان بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کا ذکر کرے، وہ محفل میلاد کی محفل ہے۔ اور پورے قرآن مجید میں بہت سارے حفاظ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، پورے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ولدہ لفظ کا کہیں لفظ ذکر نہیں ہوا ہے، ان کے لیے لفظ ہوا ہے مبعوث۔ پورے قرآن مجید میں مبعوث کا مطلب کوئی چیز ایک جگہ پر آنے سے پہلے کہیں اور موجود ہو۔ نبی علیہ السلام کے لیے پورے قرآن مجید میں ولدہ لفظ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، یہ امام حاکم کی کتاب مستدرک کی حدیث ہے، اس کی سند جو ہے وہ حسن صحیح ہے، دوسری سند جید ہے۔ وہ اس لیے بتا دینا ضروری ہے کہ آج کل ایک اور فتنہ آیا ہے جاہلوں کا کہ جو حدیث شریف پیش کیجئے ضعیف ہے، ضعیف ہے، اس لیے بتا دیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے۔ ایک دوسرے متن میں ہے کہ جس وقت آدم گوشت اور لوتھڑے اور روح کے بیچ میں تھے، دونوں متن میں آتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور امام حاکم کے مستدرک میں ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی نبی تھے، یہ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور 1400 سال میں کسی محدث نے اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کے لیے مبعوث لفظ آیا ہے کہ وہ اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کہیں اور موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے وہ جان لیں۔ تھوڑی سی توجہ نوجوان بچوں کی، یہ 1444 ہجری چل رہی ہے اور انگریزی کیلنڈر کے مطابق 2022، یعنی جب 570 سال ہو گئے انگریزی کیلنڈر کے، یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اس دنیا میں آئے جب 570 سال ہو گئے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ اس لیے انگریزی کیلنڈر کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اس دنیا میں جو مبعوث ہوئے، تشریف لائے، کون سے عیسوی میں؟ 570. یاد کر کے، یہ بعض نے 71 بھی کہا ہے، 570 کو لیں گے. بات اس کو آپ سن کر جائیے تاکہ جب اس محفل سے جائیں تو آپ کو لگے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کچھ جانا. اور 632 ہجری میں، عیسوی میں، 632 عیسوی میں نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے. 570 میں اس دنیا میں تشریف لائے اور 632 میں اس دنیا سے تشریف لے گئے. عیسوی کی بات کر رہا ہوں میں. اور یہ عقیدہ ہم سب کا ہے کہ حضور زندہ ہیں، ہے نا؟ یہ کیسے عقیدہ ہے جب قرآن مجید میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے؟ تو یہ سنیوں نے کہاں سے عقیدہ اپنا گڑھ لیا بھائی؟ ایسا کچھ لوگ سوال کرتے ہیں. تو اگر کوئی سوال کرے تو ہم کو گھبرانا نہیں ہے. سوال کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ سامنے والے کا مطالعہ کتنا ہے، اس کا معیار معلوم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس نے اپنی زندگی میں اس حدیث شریف کو نہ سنا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، رواہ بیہقی. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. ایک دوسری حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی قد حرم علی الارض تقل اجساد الانبیاء، رواہ بیہقی فی حیات الانبیاء فی قبورہم. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 432 ہجری میں ہوا ہے. کتنے ہجری میں؟ 432. ابھی کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1444، یعنی تقریباً 1000 سال پہلے. اور ہندوستان کے باہر کے تھے، عرب کی دنیا کے تھے. وہ حدیث نقل کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو نقصان پہنچائے، کھا سکے. تو کہا جب یہ حدیث شریف ہے تو اس آیت کا کیا مطلب ہوا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے؟ اس کا جواب موجود ہے. اہل سنت و جماعت کو سب سے اچھی اور آسانی بات یہ ہے کوئی بھی سوال آئے ہم کو بہت پریشان نہیں ہونا. سارا جواب ہمارے علماء لکھ کر گئے، سارے جواب لکھ کر گئے. صرف مطالعہ کرنا ہے، ہم کو کتابوں کو پڑھنا ہے. امام ابو داؤد حدیث نقل فرماتے ہیں اور امام بیہقی نے بھی نقل کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح میرے جسم میں لوٹا دیتا ہے. موت کس کا نام ہے؟ جسم سے روح کے نکلنے کا نام موت ہے. ٹھیک ہے، موت کی ڈیفینیشن. تو ایک لمحے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے ان کی روح مبارک نکلی تھی. لیکن حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب میرا کوئی امتی مجھ پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح جسم میں لوٹا دیتا ہے. تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ اکرام میں کسی ایک نے حضور کے اوپر درود شریف پڑھا ہوگا جب ان کے جسم مبارک سے روح مبارک نکلی؟ ایک نے پڑھا ہوگا، ضرور پڑھا ہوگا. 1,00,000. اور ایک کے ختم ہونے سے پہلے دوسرے نے پڑھا ہوگا. صحیح ہے. اسی لیے امام بیہقی لکھتے ہیں علی الدوام، مستقل طور پر روح لوٹا دی گئی ہے. کیونکہ ایک بار روح مبارک نکلی اس کے بعد جب واپس ڈالی گئی تو اس کائنات میں ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا ہے کہ کسی نہ کسی امتی نے یا بغداد شریف میں یا اجمیر شریف میں یا بریلی شریف میں یا کوٹلی شریف میں کسی نہ کسی نے حضور کے اوپر درود و سلام ضرور بھیجا. ہم نے ابھی ذکر کیا حضور اس دنیا میں تشریف لائے 570 میں، 632 میں حضور وصال فرمائے. حضور زندہ ہیں. اب آئیے واپس چلتے ہیں دنیا کے کیا حالات تھے حضور کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے. اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں، اتہاس، ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا
ضروری نہیں ہے کہ آپ اردو میں ہی پڑھیں، آپ انگلش میں پڑھیے، مراٹھی میں پڑھیے، ہندی میں پڑھیے. اتہاس میں دیکھیے وشو کی دنیا کی کیا حالت تھی آج سے 1400 سال پہلے. آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا لیجئے، داس پرتھا تھی، غلاموں کو مارا جاتا تھا. آپ یونان کی تاریخ اٹھا لیجئے، لڑکیوں، عرب کی تاریخ اٹھا لیجئے، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا. ایرسٹوٹل نے کہا، جس کو لوگ بہت بڑا دانشور سمجھتے ہیں، ایرسٹوٹل جس کو ارسطو کہتے ہیں، سقراط کا استاد، یہ تین ہوئے نا، ایرسٹوٹل، پلیٹو اور سوکریٹس، افلاطون، سقراط، یہ جن کو دنیا دانشور سمجھتی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا عورت اور جانور بنا ڈنڈی کے پٹائی کے ٹھیک نہیں ہوتے. یعنی عورتوں کی یہ عزت تھی. شراب عام، زنا عام، جوا عام. اور یونان میں ایک شخص کی موت کے بعد اس کی بیوی سے اس کا سوتیلا بیٹا نکاح کر سکتا تھا. کیوں؟ تاکہ جائیداد بٹے نہ. کہ میرے ابا کی موت ہو گئی، وہ لڑکا اگر کہے یونان کا، اب اس کے جانے کے بعد میری سوتیلی ماں کو ساری پراپرٹی مل جائے گی، لہذا پراپرٹی کسی اور کو نہ ملے تو سوتیلے بیٹے کے ساتھ شادی جائز تھی. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو پڑھنے کے لیے آپ کو تاریخ دمشق 80 جلدوں کی پڑھنی ہے. نہیں، ایک ایک جلد میں تاریخ یونان پڑھ لیجئے، مل جائے گی. یہ دنیا کی حالت تھی، غلاموں کی کوئی اوقات نہیں تھی. تب اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو مبعوث فرمایا. اور قرآن مجید میں کیا ہے؟ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. کیا مفہوم ہے؟ بے شک اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ایک کتاب اور نور بھیجا گیا ہے. مفہوم بتا رہا ہوں. اب ایک سوال کیجئے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اللہ کی طرف سے تمہارے پر ایک نور اور کتاب بھیجی گئی. اب یہاں بالکل اندھیرا کر دیں ہم، بالکل اندھیرا، اور آپ سب کو کتاب دے دی جائے، کیا آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن اب لائٹ جل رہی ہے، اب کتاب دی جائے تو پڑھ سکتے ہیں. تو پتہ لگا نور جب ہے تو کتاب پڑھی جا سکتی ہے. بنا نور کے کتاب، اسی لیے آیت میں ہے نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے تم پر نور اور کتاب بھیجی گئی، اس لیے نور کا ذکر پہلے ہے. اب اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، اور ان کے لیے بخاری شریف میں حدیث حضور علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما. وہ فرماتے اس آیت میں نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آئے، نور آئے. اب کیا نازل ہوئی؟ کتاب. تو نور ہے تو کتاب کو پڑھا بھی جا سکتا ہے اور سمجھا بھی جا سکتا ہے. کون سے شہر میں تشریف لائے حضور علیہ السلام؟ مکہ المکرمہ، مکہ شریف بولیے، کیونکہ ہم اگر ان مقدس شہروں کو عزت نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ مکہ شریف میں حضور مبعوث ہوئے. وقت کون سا تھا؟ صبح صادق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جس صبح صادق میں مکہ شریف میں مبعوث ہوا تو میرے نور سے دمشق کے قلعے تک دیکھے گئے. اہل حدیث کے پیشوا شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ابن کثیر نے اس کو اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں نقل کیا. سیرت ابن ہشام میں نقل کیا گیا. سیرت کی تمام کتابوں میں ذکر ہے. حدیث صحیح ہے. اب بتائیے میلاد شریف کی تعریف کیا ہے؟ وہ محفل جس میں حضور کی ولادت کا ذکر ہو. حضور خود اپنی ولادت کا ذکر فرما رہے ہیں.
جس صبح صادق میں مکہ شریف میں تشریف لایا، میرے نور سے دمشکس کے جو اتنا دور ہے، ہزاروں کلومیٹر دور ہے مکہ شریف سے، وہاں کے قلعے دیکھے گئے۔ حضور نے میلاد نہیں منایا، کس نے کہا ہے یہ؟ پھر آ جائیے، ہم پھر ساتھ چلیں گے، تاریخ کو بھی بیان کریں گے، سیرت کو بھی بیان کریں گے۔ حضور کے سیرت کے 3 پہلو ہیں، ایک ہے شمائل، ایک ہے خصائل، ایک ہے فضائل۔ شمائل سے مراد کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، چہرہ مبارک، ان کی داڑھی شریف، یعنی وہ کیسے دکھتے تھے وہ جاننا۔ فضائل ہم سب کو معلوم ہے، حضور کے معجزات۔ خصائل حضور کے طور طریقے۔ ہم کو اپنے بچوں کو یہ تینوں چیز بتانی ہے۔ کیوں بتانی ہے؟ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، جس کو امام دیلمی نے مسند الفردوس میں ضعیف سند سے نقل کیا، اور ضعیف حدیث فضائل اور مناقب میں قبول ہے۔ فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کا علم دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کا علم دو۔ پہلا قرآن مجید کا، دوسرا فرمایا میرے متعلق یعنی حضور علیہ السلام کے متعلق، تیسرا فرمایا میرے اہل بیت کے متعلق۔ آج ہم ایک لمحے کے لیے غور کریں، کیا ہمارے بچوں کو علم ہے؟ ایک لمحے کے لیے ہم کو غور کر کے آگے چلے جانا ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہے کہ جمعہ کو فلم کون سے ریلیز ہو رہی ہے اور کون سی پارٹی کو کتنا ووٹ ملا، لیکن اگر آپ ان سے جا کر پوچھیں گے بیٹا قرآن مجید میں کتنی سورتیں ہیں، ان کو یاد نہیں ہے، پتہ نہیں ہوگا۔ یا بیٹا جن کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو ان کے والدین کا کیا نام تھا، ان کو معلوم نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم حضور علیہ السلام سے سچی پکی محبت کرتے ہیں تو ہم اپنی اولادوں کو ضرور قرآن مجید کا بھی علم دیں گے، اور حضور کی سیرت طیبہ کا بھی علم دیں گے، اور اہل بیت کی بھی علم دیں گے۔ دیکھیں یہ جلسہ میلاد النبی ہے، یہاں عقیدے کے بارے میں بھی بتایا جائے گا، محبت والی باتیں بھی ہوں گی، اور کچھ ایسی باتیں بھی ہوں گی جو ذہن کے اوپر آپ کو سوچنے کے لیے مجبور کر دیں۔ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے صبح صادق کے وقت۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور حافظ ابن کثیر البدایہ میں نقل فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے صبح صادق کے وقت، فرشتوں نے جھنڈا لے کر، لوگ آپ سے جھنڈے کی دلیل مانگتے ہیں نا، جھنڈا کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا اگر کوئی سوال کرے تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطالعہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، جس صبح صادق میں مکہ شریف میں تشریف لایا، مبعوث ہوا، فرشتوں نے جھنڈا لے کر کعبہ شریف کے مغرب اور مشرق میں جھنڈے کو لہرایا، اور حضور علیہ السلام نے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تو ان کو نہیں دی گئی تھی۔ ایک، میرے لیے پوری دنیا مسجد بنا دی گئی۔ دوسری فرمایا مجھے سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ اسی میں اگلے سوال کا جواب ہے۔ ترمذی میں ہے، حافظ ابن کثیر کے البدایہ میں ہے، مواہب لدنیا میں ہے، ملا علی القاری نے مشکات میں نقل کیا۔ کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس صبح صادق میں دنیا میں تشریف لایا، اللہ تعالی نے جنت کو سجایا، دنیا سجائی گئی، جہنم کی آگ کم کر دی گئی، پیڑ پودے سجائے گئے۔ اب میرا ایک سوال ہے، حضور علیہ السلام سے پہلے دیگر انبیاء علیہ السلام بھی تو اس دنیا میں تشریف لائے تھے، ان کے آنے پر جنت کیوں نہیں سجائی گئی؟ سوال ہے کہ نہیں؟ جواب پہلے دے چکا ہوں۔ باقی جو انبیاء علیہ السلام تھے وہ زمین کے ایک حصے کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے،
حضور علیہ السلام ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اسی لیے سورج کو سجایا گیا، اس لیے زمین کو سجایا گیا، جنت کو سجائی گئی کہ اے سورج یہ نبی تمہارے بھی نبی ہے، اے زمین یہ نبی تمہارے بھی نبی ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام کے دنیا میں مبعوث ہونے پر سجاوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے۔ جھنڈے فرشتوں نے لہرائے ہیں، اور جھنڈے فرشتے بنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے نہیں لہرا سکتے۔ اب اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے، نہیں وہ تو فرشتوں نے لہرائے تھے، صحابہ نے کہاں لہرائے؟ ہم اس کا بھی جواب دیں گے۔ کوئی ایک سوال میلاد النبی کا انشاءاللہ اس محفل میں باقی نہیں رہے گا، ایک سوال باقی نہیں رہے گا۔ امام سمہودی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب وفاء الوفا میں لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرمائے، کیا فرمائے؟ ہجرت فرمائے۔ ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ مکہ شریف سے مدینہ شریف۔ اب یہاں پہ رکیں گے ہم 1 منٹ کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ نبی تو وہ اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سے تھے، اعلان کا فرمایا 40 سال میں، اور نبوت کا اعلان فرمانے کے 13 سال بعد تک مکہ شریف میں رہے، تو 40 اور 13 کتنا ہو گیا؟ 53 سال۔ 53 سال کی عمر میں مکہ شریف سے کہاں تشریف لائے؟ مدینہ شریف۔ مدینہ شریف میں 10 سال رہے۔ کتنے سال؟ 53 + 10 کتنا ہو گیا؟ 63۔ 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اگر آپ کا بچہ اس محفل سے یہ سیکھ کر یاد کر کے جائے گا، مجھے بہت خوشی ہو، کیونکہ میں دیکھا ہوں، میں نے دیکھا ہے ہمارے بچوں کو سب کچھ معلوم ہوگا، حضور کے بارے میں بہت کم معلومات ہوگی۔ تو یاد رکھیے، مکہ شریف میں حضور مبعوث ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے نبی تھے، 40 سال کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد 13 سال مکہ شریف میں رہے۔ 40 اور 13 53، 53 ایئرس ہو گئے۔ 53 ایئرس کی عمر میں مدینہ شریف ہجرت فرمائی، مدینہ شریف میں 10 سال رہے۔ 53 + 10 63 سال، 63 سال ہو گئے۔ 63 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ کلیئر ہو گئے؟ اب حضور علیہ السلام جب مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی، تو مدینہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے امام سمہودی اپنی کتاب وفاء الوفا میں لکھتے ہیں، صحابہ اکرام نے ایک جلوس، ایک گروہ بنایا، ہاتھ میں جھنڈے لیے اور جھنڈے لے کر حضور کو مدینہ شریف میں داخل کیا۔ اگر آپ کے مولوی صاحب نے آپ کو یہ حدیث شریف نہیں بتائی ہے تو یہ علماء اہل سنت کی غلطی نہیں ہے، آپ کے مولوی صاحبان کی غلطی ہے۔ ہم تو دلیل کتاب کا، یہ سب کتاب عربی کی کتاب ہے، وفاء الوفا امام سمہودی 990 کے آس پاس کے بزرگ ہیں، اور یہ سب ہندوستان کے باہر کے سب عربی میں کتاب ہے، ایک ایک حوالے کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو جھنڈا لہرانا ثابت ہو گیا، اور خوش لائٹننگ کرنا بھی، سجاوٹ کرنا بھی جائز ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، کیونکہ آج کل ایک فیشن چلا ہے، ہم صرف امام بخاری کو مانتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ لوگوں کو تو معلوم ہے، چونکہ میں اپنی جوانی کا ایک لمبا وقفہ صرف مناظروں میں گزارا ہے میں نے، تو ایسے بچے ملتے ہیں، ہم تو صرف بخاری کو مانتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے بھائی کس قرآن شریف کی آیت میں لکھا ہے کہ صرف بخاری کو ماننا ہے، یا کس حدیث شریف میں لکھا ہے کہ صرف بخاری کو ماننا ہے؟ وہ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں۔ تو کہو نا کہ تم دراصل اپنے مولوی صاحب کو مان رہے ہو۔ یہ دعویٰ کیوں کہ we are the people of Quran and Sunnah, we don't do taqreer. Actually you are blindly following Sheikh Google. Sheikh Google has created havoc in the ummah. You know, people who cannot read Arabic and Urdu, they are Googling and they are finding a hadith of their choice and they are misinterpreting and they don't know who has translated it. And then they are coming in Varda and proclaiming themselves to be mujtahid mutlaq. یہ آج کل پریشانی ہو گئی ہے، اور حضور نے فرمایا اس کو، یہ صحیح بخاری کتاب الفتن میں حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہوگی، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا،
آگے فرمایا علم کو یوں اٹھایا جائے گا کہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھا لیا جائے گا، اس کے بعد جاہل ہوں گے، لفظ جہلا آیا ہے، اس کے بعد جاہل ہوں گے جو اپنی رائے کو دین بنا کر پیش کریں گے۔ آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ ہر بچہ جس نے زندگی میں بخاری دیکھی نہیں ہے، جو عربی پڑھ نہیں سکتا ہے صاحب، وہ گوگلنگ کر کر پتہ نہیں کس کا انگریزی کا ترجمہ لے کر یہاں وردھا میں بیٹھ کر مجتہد مطلق بن گیا ہے۔ یہ ہر شہر میں پرابلم ہے، اس لیے گھبرانا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ دور آنے والا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں حدیث نقل کرتے ہیں۔ پتا اس لیے رہا ہوں کہ جو لوگ بیٹھے ہیں واقعی اگر حق کی تلاش میں ہیں تو ابھی گوگلنگ کر لیں، بخاری تو سب کے موبائل میں ہوتی ہے، اسی لیے بتا رہا ہوں۔ ابو لہب کا نام سنا ہے نا؟ قرآن مجید میں تبت یدا ابی لہب، اس کے ہاتھ کو برباد ہونے کے لیے حکم ہے قرآن مجید میں۔ بخاری شریف میں ہے کہ ابو لہب کی باندی جو تھی، اس کی جو نوکرانی تھی، وہ آئی اس کے پاس۔ اس سے پہلے کا پس منظر بتاؤں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ اس کو خواب میں پوچھا، ابو لہب تمہاری کیا حالت ہے؟ ابو لہب جس کا جہنم میں جانا قرآن مجید سے ثابت ہے، کہتا ہے مجھے بڑی آگ، قبر میں مجھ پر آگ پیش کی جا رہی ہے، لیکن ہر پیر کے روز، ہر منڈے کے روز، ہر سوموار کے روز مجھے میری اس انگلی سے ٹھنڈک دی جاتی ہے، کیونکہ جب میری باندی، میری نوکرانی نے جب آ کر مجھے خبر دی تھی کہ اے ابو لہب تمہارے یہاں بڑا خوبصورت بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو میں نے خوشی کا اظہار کیا تھا اور اس انگلی سے اس کو آزاد کیا تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک کافر جس کا جہنم میں جانا قرآن مجید سے ثابت ہے، جب وہ حضور کی خوشی میں اتنی آسانی دی جا رہی ہے، تو جب ایک مومن خوشی منائے گا تو اس کے مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ یہ کوئی آج کے مولانا نہیں بول رہے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کا انتقال 1052 ہجری میں ہوا ہے، آج سے 400 سال پہلے۔ اور ہندوستان میں جتنے مکتب فکر ہیں، چاہے اہل سنت ہو، چاہے اہل دیوبند ہو، چاہے اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، سب کے پاس جو حدیث کی سند آئی ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے آئی ہے۔ بخاری شریف تو حضور علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، مکہ شریف میں ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کو سجایا گیا، جہنم کی آگ کم کی گئی۔ اب پھر سے یہاں رکیں گے، تھوڑی فکری گفتگو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی صحیح حدیث، تم میں سے جس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے اس کو تعلیم اور تربیت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ آپ کو یاد ہے حضور کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے کیا حالت تھی؟ لڑکیوں کو کیوں دفنایا جاتا تھا؟ یہ تو ہم نے پڑھا، تفسیر میں ہے، تاریخ میں ہے، صحیح حدیثوں میں ہے کہ عرب کی سرزمین میں حضور کے تشریف لانے سے پہلے لڑکیوں کو پیدا ہوتے دفنا دیا جاتا تھا زندہ۔ آج بھی یہ بیماری اور برائی سماج میں ہے، جس کو فیمیل فیٹیسائڈ کہتے ہیں، بھرون ہتیا کہتے ہیں، اور حکومت ہند نے، ہماری بھارت سرکار نے، ہمارے کانسٹیٹیوشن نے اس کو ایک بہت بڑا پاپ کہا ہے، کرائم کہا ہے۔ اسلام نے 1444 سال پہلے کہہ دیا کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ابھی ہم آئیں گے، اس پہ بھی آئیں گے، UDHR پہ ہم آئیں گے، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس پہ آئیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹیوں کو تعلیم دو اور تربیت دو۔ کیوں؟ عرب کی سرزمین میں جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی
تو اس خوف سے کہ آگے جب قبیلے کی لڑائی ہوگی تو یہ ہماری بیٹیوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، اس سے ہم کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو مستقبل کے خوف سے وہ لوگ اپنے بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس کو منع کیا، اور آج حضور کی آج جو چل رہی ہے وہ ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے چل رہی ہے۔ حضور نے پھر کیا فرمایا؟ کہا غلاموں کو آزاد کرو۔ کیا فرمایا؟ اور فرمایا غلام تمہارے بھائی جیسے ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان پر ظلم مت کیا کرو۔ آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت عربی اردو کی کتاب نہیں پڑھنی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو انگلش کتاب میں دیکھیے۔ سلیو ٹریڈ ان امریکہ ان 1900، آج سے صرف 100 سال پہلے امریکہ میں کالے لوگوں کو پنجڑے میں بند کر کے، جیسے زو میں چڑیا گھر میں نمائش کی جاتی ہے، ویسے انسانوں کی نمائش ہوتی۔ آپ ابھی انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ صرف کتنے سال پہلے؟ 100 سال پہلے، 1900 میں۔ پھر 1948 میں، 1948 میں ساری دنیا کے ریپرزنٹیٹیو پرتیندھی نے ایک بیٹھک کی، کہا یہ کالے اور گورے کا جو ہم لوگ ظلم کرتے ہیں کالوں پر، یہ بہت مشکل ہے، اب دنیا والے اس پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو ایک قانون بنا 1948 میں، 1948 میں، اس قانون کا نام ہے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، اردو میں کہتے ہیں انسانی حقوق کا عالمی منشور، گوگل کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ اس میں کہا گیا کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دنیا والوں نے کب قانون بنایا؟ 1900، آئیے 1444 سال پہلے امام ابن حبان اپنی صحیح میں حدیث نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، یا ایھا الناس مخاطب کیا، ایھا المسلمین نہیں مخاطب کیا ہے، اے لوگو تم میں کوئی گورا کسی کالے سے افضل نہیں ہے، کوئی کالا کسی گورے سے افضل نہیں ہے، کوئی عرب کسی عجمی سے افضل نہیں ہے، کوئی عجمی کسی عرب سے افضل نہیں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے سب سے قریب وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ کوئی گورا جو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جس گھوڑے پر چڑھے اس گھوڑے کے ٹاپ کے دھول کے برابر کر سکے؟ تو دنیا کالے گورے کے فرق کو کب ختم کر رہی ہے؟ 1940۔ اسلام نے کب ختم کر دیا؟ اب اگر ہم مسلمان بھی ان برائیوں کو اپنا لیں، معاذ اللہ، اپنی بیٹیوں کو پڑھائے نہ، بیٹیوں کو پیٹ میں مار دیں، یا ایک کالے گورے میں فرق کریں، تو ہم حضور کی تعلیمات سے الگ ہو چکے ہیں۔ حضور کی تعلیمات اپنائیں گے تو محبت بڑھے گی۔ معلوم ہے آپ کو، امام طاہر فتنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں خوشبو لگانا سنت، اگر کوئی خوشبو لگاتے وقت اس نیت سے لگائے کہ حضور کی سنت ہے تو خوشبو لگانے کا ثواب۔ تو حضور کی محبت ہی عین ایمان ہے، اور ہم کو اپنے بچوں کو بتانا ہے بھی، ہم بتائیں گے حضور نے کیا فرمایا، حضور ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ سن لیجئے آپ، یہ سن لیجئے، رونا آ جائے گا۔ اس حدیث کو امام بزار نے اپنی مسند میں جید سند سے نقل کیا ہے، حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری زندگی تمہارے لیے خوشخبری ہے، اور میرا اس دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے خوشخبری ہے، کہ میرے جانے کے بعد تمہارے اعمال جو تم کرتے ہو وہ مجھ پر پیش کیے جائیں گے، مجھے دکھائے جائیں گے۔ اگر وہ اچھے ہوں گے تو میں اللہ کی حمد کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا، اور اگر وہ غلط ہوں گے، برے ہوں گے، یعنی ہم لوگ اگر غلط کام کریں گے، برے کام کریں گے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم غلط کام کرو گے تو میں تمہارے مغفرت کے لیے دعا کروں گا۔
حضور کتنی محبت فرماتے ہیں ہم سے، غلطی ہم کریں اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا حضور علیہ السلام فرمائے. اور بخاری شریف کی وہ حدیث بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے. قیامت کا دن ہوگا، بخاری شریف میں ہے، سورج اتنی نیچے ہوگا، اتنا نیچے ہوگا کہ کان سے پسینے ٹپکیں گے، اور پوری کائنات میں جتنے لوگ حاضر پیدا ہوئے ہیں اور ہوں گے وہ سارے کے سارے وہاں محشر میں موجود ہوں گے. سارے کے سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا تھا، آپ کا اونچا مرتبہ ہے، آپ ہمارے لیے شفاعت کرائیے. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار نہیں دیا ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ. بخاری شریف کی حدیث ہے. سارے کے سارے لوگ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، اور اخیر میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. کہیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنا بیٹے کے پیدا کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے آپ سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتا تھا. موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام اور مرتبہ نہیں دیا کہ میں تمہاری شفاعت کرا سکوں. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فرمائیں گے اے لوگو، یہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف امام الانبیاء محمد مصطفیٰ مجتبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، ان کی بارگاہ میں جاؤ. ساری کائنات حضور کی بارگاہ میں آئے گی. بخاری شریف کی حدیث. اور حضور علیہ السلام سجدہ فرمائیں گے اور ہم گناہگاروں کی شفاعت کرائیں گے. حضور ہم سے اتنی محبت فرماتے ہیں. حضور سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا نا، کان میں آذان دی، اس میں آپ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور کا نام آ گیا. بچہ بڑا ہوا، عقیقہ کیا، بچے کا نکاح کیا، زندگی بھر بچے نے نماز پڑھی حضور کے مطابق، سنت کے مطابق. جب بچہ مر گیا، انسان بڈھا ہو کر مر گیا، اس کو قبر میں دفنانے سے پہلے جو اس کو غسل دے رہے ہیں سنت کے مطابق، دے رہے ہیں کہ نہیں؟ اس پہ جو کفن دے رہے ہیں سنت کے مطابق. اس کے بعد دیکھیں پیدا ہونے سے لے کر اس کی زندگی اور موت ہر جگہ اس کا حضور سے تعلق ہے. اب قبر میں 3 سوال بھی ہوں گے. پہلا سوال کیا ہوگا؟ تمہارا رب کون؟ تو جواب کیا دیں گے ہم لوگ؟ اللہ جل جلالہ و من عالم. یہ جواب دیں گے نا کہ ہمارا رب کون ہے. اس سوال کو صحیح جواب دینے سے جنت نہیں ملے گی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو بتا رہا ہوں میں. اچھا، بخاری شریف میں یہ حدیث 5 جگہ آئی ہے اور 5 جگہ صرف تیسرے سوال کا ذکر ہے. ابھی ہم آتے ہیں. تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ تمہارا رب کون؟ تو ہم اور آپ نے جواب دیا اللہ تعالی جل جلالہ. اب اگر صرف اللہ کو ماننے سے جنت مل جاتی تو دوسرے سوال کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بات بالکل سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ بھائی تم نے تو صحیح جواب دیا. ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے تو نے صحیح جواب دیا جنت میں جا. لیکن ایسا نہیں ہے. جس نے اس کا صحیح جواب دیا اس سے اب دوسرا سوال ہوگا تمہارا دین کیا؟ تو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اسلام. ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اسلام کو بھی مانتے ہیں. اگر صرف ان دونوں کو مان لینے سے جنت مل جاتی تو تیسرے سوال کی ضرورت نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ لیکن ایسا نہیں ہے. پھر تیسرا سوال پوچھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تم اس شخص کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ نہیں پوچھا جائے گا، تھے ماضی کا صیغہ ہوا. تم ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے دنیا میں؟ ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟
نبی اللہ و رسول اللہ، ہم ان کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں۔ اور لفظ نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غیب کی بات بتانے والا۔ اب جو حضور کے علم غیب کا انکار کرے گا اس دنیا میں، اس دن اس کے منہ سے نکل ہی نہیں سکتا ہے نبی اللہ۔ تو یاد رکھیے، جنت جو ملے گی وہ تیسرے سوال کے بعد اب کوئی چوتھا سوال نہیں ہے۔ تو ڈیسائیڈنگ فیکٹر جس سوال پر دار و مدار جنت کا ہے وہ کون سا سوال ہے؟ تیسرا۔ اسی لیے حضور کے متعلق اپنا عقیدہ بھی صحیح رکھیے اور اپنی اولادوں کا بھی صحیح رکھیے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا غلاموں کو آزاد کرو، اور فرمایا اے لوگو اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا کرو۔ حدیث شریف ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو۔ The best among you are those who are best to their women۔ کیوں؟ غور کیجئے حضور کی تعلیم پر۔ ہم اپنی گھر میں بیویوں کو مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا۔ باہر ہم سماج میں آ کر حضرت بن کر گھوم رہے ہیں، ہم کو کس کو معلوم کہ اپنے بیوی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرما دیا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ بہتر رہے، یعنی تم تنہائی میں ہو اپنے بیوی کے ساتھ خیال رکھو، اس کے شرعی حقوق ادا کرو۔ اور کیا معاملہ فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے پسلی کی ہڈی سے، کہاں کی ہڈی سے؟ پسلی کی ہڈی سے کس کو پیدا کیا گیا؟ سیدہ حوا رضی اللہ عنہ۔ صحیح ہے نا؟ بخاری شریف کی حدیث۔ دل کی ہڈی، سر کی ہڈی سے پیدا نہیں کیا گیا، نہ پاؤں کی ہڈی سے پیدا کیا گیا۔ یعنی اپنی بیویوں کو نہ سر کا تاج بناؤ نہ پاؤں کی جوتی بناؤ، ان کو اپنے دل کے قریب رکھو۔ اور کون سی ہڈی سے پیدا کیا گیا؟ پسلی کی۔ اور پسلی کی ہڈی کو اگر سیدھا کرنے جائیں گے تو ٹوٹ جائے گی۔ یعنی عورتوں کے مزاج میں ایک طرح کا قدرتی، ان میں یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے، یہ قدرتی ایک ایسا مزاج ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ سختی کریں گے تو آپ کا گھر ٹوٹ جائے گا۔ لہذا مردوں کو حکمت کے ساتھ اپنے گھر کو چلانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سنن نسائی کی حدیث ہے، ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میں اس پرندے کے بچے کو لے کر آیا، لیکن جب میں لے کر آیا گھونسلے سے تو اس کی ماں جو ہے پنکھ پھیلا کر چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس کو واپس کر دو۔ یاد رکھیے حضور علیہ السلام نے طبرانی شریف میں فرمایا حدیث میں، اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے جانور کو پیدا کیا ہے کہ تم ان کا استعمال کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن ان کے بھی اپنے کچھ حقوق ہیں جن کو تم ادا کیا کرو۔ امام بیہقی خصائص الکبریٰ میں حدیث نقل کرتے ہیں، ایک اونٹ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اونٹ، اور عرض کیا کہ میرا مالک مجھ پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ اس کے اوپر ظلم و ستم مت کیا کرو۔ اب یہاں ایک سوال ہے، یہ جو اونٹ تھا یہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کیوں نہیں گیا؟ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے پاس کیوں نہیں گیا رضوان اللہ تعالی اجمعین؟ بتائیے، یعنی ایک جانور کو بھی معلوم تھا آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ جانوروں کو معلوم ہے کہ فرق کیا ہے۔ بڑے دکھ اور معذرت کے ساتھ آج دو پاؤں پہ چلنے والے کچھ لوگ امتیاز نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام حضور سے کتنی محبت کرتے، کہا چلیے آپ نے لمبی لمبی باتیں تو بتا دی، سجاوٹ کی دلیل دے دی آپ نے، جھنڈے کی دلیل دے دی آپ نے، لیکن یہ 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہے یہ ثابت کیجئے، اور اسی دن حضور کا وصال ہے تو آپ لوگ خوشی کیوں مناتے ہیں، غم کیوں نہیں مناتے؟ اور یہ آپ لوگ نعرہ لگا رہے ہیں جشن عید میلاد النبی، یہ تیسری عید کہاں سے لے آئے آپ لوگ؟ اسلام میں تو دو ہی عید ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہی سب سوال رہتے ہیں، یہی ہوتے ہیں نا۔
تو میں نے کہا سوال آئے تو گھبرانا نہیں ہے، سمجھ جائیے اس کا مطالعہ نہیں ہے۔ بھائی یہ عید ہم نے اپنے گھر سے نہیں بنائی ہے، مجھے اپنے نوجوان بچوں سے شکایت یہ ہے کہ وہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، انسٹاگرام اور فیس بک پر اور واٹس ایپ پہ دن دن بھر رات رات بھر بتا دیتے ہیں۔ علم کے لیے آپ کو علماء کے پاس جانا پڑے گا، آپ کو کتابوں سے دوستی کرنی پڑے گی، کتاب پڑھنا ہوگا۔ آپ انسٹاگرام میں اپنا سٹیٹس رکھ کر علم حاصل نہیں کر سکتے، اور علم حاصل کرنے کا مقصد سامنے والے کو ذلیل اور رسوا کرنا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس مقصد سے علم حاصل کریں گے تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا عقیدہ، میری عبادت درست ہو جائے، میں عقائد اہل سنت کو جان لوں اور پھر اپنے آس پاس والوں کو بتا سکوں۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ اسلام میں 2 ہی عید ہے، آپ نے کیوں نہیں ان سے پوچھا کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ بولے بھائی ہم آپ کو وقت دے رہے ہیں کہ آپ یہ حدیث شریف ڈھونڈ کر لائیے کہ اسلام میں 2 ہی عید ہے۔ بولے گا مجھے وقت چاہیے۔ بولے ہم آپ کو وقت دے رہے ہیں جب تک مرغا انڈا نہ دے دے، محال عقلی، تب تک کا وقت دے رہے ہیں۔ قیامت آ جائے گی وہ ایسی کوئی حدیث شریف نہیں لا پائے گا، کیونکہ سنن ابو داؤد میں حضور علیہ السلام نے فرمایا الجمعۃ للعید المسلمین، ہر جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ مہینے کے کتنا جمعہ؟ 4۔ سال کے کتنے مہینے؟ 12۔ 12 چوکے 48۔ عید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی کہ نہیں؟ لیکن سب کے لیے نہیں ہے، حضور نے قید لگائی للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ 48 عید ہوئی۔ عید الاضحیٰ کتنی ہو گئی؟ 49، 49۔ عید الفطر کتنی ہو گئی؟ 50۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی کی حسن حدیث میں، یوم عرفہ کا دن بھی عید ہے۔ کتنی عید ہو گئی؟ 51۔ ہوئی کہ نہیں؟ 51 عید ہوئی۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے 51 عید کس کی وسیلے سے ہم کو ملے؟ حضور نہ ہوتے تو جمعہ نہ ملتا، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم اضحیٰ نہیں ملتا ہم کو۔ اسی لیے ہم نہیں، امام قسطلانی مالکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مواہب لدنیا میں کہتے ہیں کہ میلاد النبی، مولود النبی دراصل عید ہے کہ انہی کی وجہ سے ہم کو تمام عیدیں حاصل ہوئی۔ اب اگر آپ کتاب نہیں پڑھتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ اچھا ایک لمحے کے لیے، کیونکہ میلاد النبی کی محفل میں بہت تیز آپریشن نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک سوال کر رہا ہوں، ہم اگر الٹا پوچھ دیں کہ 40 دن میں جانے چلے کی ایک حدیث لے کر آ جاؤ، ہم اگر پوچھ دیں تو بتا رہا ہوں بیل دودھ دے دے گا، مرغا انڈا دے دے گا، قیامت آ جائے گی، ایک صحیح حدیث 40 دن کے چلے کی نہیں ملے گی۔ ہم اگر پوچھ لیں کہ تم نے کعبہ شریف میں جو سال میں ایک دن متعین کیا ہے سعودی عرب میں، اور اس دن کعبہ شریف کو غسل دیتے ہو اور اس کے اوپر کا وہ کالا کپڑا جس کو کسوا کہتے ہیں اس کو بدلتے ہو، اس کی ایک حدیث لے کر آؤ، مرغا انڈا دے دے گا، بیل دودھ دے دے گا، ایک صحیح حدیث نہیں لا سکتے۔ تم نے جو حدیث کی توحید کی 3 قسمیں بانٹ لی ہیں، توحید الوہیہ، توحید ربوبیہ، توحید اسماء و صفات، مرغا انڈا دے دے گا، بیل دودھ دے دے گا، تم صحیح چھوڑو، حسن چھوڑو، ضعیف چھوڑو، ایک موضوع روایت نہیں لا سکتے ہو اور ہم سے دلیل مانگتے ہو۔ ہم کریں تو جائز اور دوسرا کرے تو ناجائز۔ تم بیٹھ کر ختم بخاری شریف کرو تو جائز، ہم پوچھ لیں بتاؤ کس صحابی نے ختم بخاری کی ہے، نہیں ملا پاؤ گے۔ تو دیکھیے چونکہ ہمارے یہاں فقہ پڑھایا جاتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے؟ فقہ۔ ہم یوں ہی اعتراض نہیں کرتے، ہم کو معلوم ہے کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے ہو بہو وہی عبارت ضروری نہیں ہے، اگر کسی دوسرے چیز سے اس کا جواز ثابت ہے تو وہ جائز ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے،
من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین اللہ یؤتی انا قاسم، رواہ بخاری۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ، تفقہ، فقہ عطا فرماتا ہے۔ یہ غائب ہے۔ حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اب انہوں نے کہا، ایک لمحے کے لیے ایک سوال کروں گا جس کا جواب ہر وہ شخص دے سکتا ہے جو اخبار پڑھتا ہو یا جو انٹرنیٹ پہ جاتا ہو۔ عیسائی دھرم کا جو سب سے بڑا پیشوا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پوپ۔ جو نارمل ہوتے ہیں ان کو پادری کہتے ہیں، سب سے بڑا ہوتا ہے جو ویٹیکن میں رہتا ہے اس کو پوپ کہتے ہیں، جو آس پاس کے لوکل ہوتے ہیں ان کو پادری کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ جو یہودی دھرم کا سب سے بڑا پیشوا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رابئی۔ ٹھیک ہے، وہ وہاں رہتا ہے، اسرائیل میں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہر دھرم کے دھرم گرو ہوتے ہیں۔ ہندو دھرم میں شنکراچار ہوتے ہیں، جین دھرم میں منی ہوتے ہیں، بودھ دھرم میں منی ہوتے ہیں، ہر دھرم کے ہوتے ہیں نا۔ ان تمام دھرموں میں مذاہب کے جو پیشوا ہیں یہ شادی نہیں کر سکتے، یہ شرط ہے۔ جو شادی نہیں کرے گا وہی اس عہدے پر آ سکتا ہے۔ یہ معلوم ہوگی آپ لوگوں کو بات کیوں؟ بس میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارے نوجوان بچوں، آپ اپنی رات کہاں گزار رہے ہیں؟ واٹس ایپ میں جو پڑھنے والی چیزیں وہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی تو پوری قوت میسج کو فارورڈ کرنے میں جا رہی ہے، انسٹاگرام سٹیٹس لگانے میں جا رہی ہے۔ کیا قبرستان جانا نہیں ہوتا؟ ایک دن ہم بھی وہیں لیٹیں گے۔ تو کچھ اپنے آخرت کی تیاری کرے، اپنے فکر سے، اپنے عقیدے سے، اپنے اعمال سے۔ کیوں یہ تمام مذاہب کے جو پیشوا ہیں، دھرم گرو ہیں، شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نام نہیں لوں گا، نہ تفصیل میں جاؤں گا، جو چاہیں چیک کر لیں۔ It is written in the books of these religions, in some of the books, that a woman is a source of all evil. عورت کو تمام برائیوں کی جڑ مانا گیا ہے، لہٰذا اگر عورت تمام برائیوں کی جڑ ہے اور اگر اس سے پھر شادی کریں گے اور آپ مذہب کے دھرم کے آپ پیشوا ہیں تو وہ برائی آپ میں بھی آ جائے گی، اور جب آپ میں برائی آ جائے گی تو آپ دھرم کے سب سے بڑے گرو پیشوا نہیں بن سکتے ہیں۔ لہٰذا بعض مذاہب میں عورت سے نکاح سے روکا گیا ہے، اسلام میں کہا گیا نکاح آدھا ایمان ہے، کہا گیا جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ ان مذاہب میں باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کو کوئی حصہ نہیں ہے، ان کا اپنا مذہب ہے۔ ہم کوئی نکتہ چینی یا کرٹیسائز نہیں کر رہے، ہم بس کمپیئر کر رہے ہیں۔ ہم کانسٹیٹیوشن کی بات نہیں کر رہے، ہم ریلیجیس لا کی بات کر رہے ہیں۔ اسلام میں کہا گیا باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کو بھی حصہ ہے۔ اب ہم اگر اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کو حصہ نہ دیں، اب اگر ہم ماؤں کو عزت نہ دیں تو یہ ہمارے میں کمی ہے۔ جمعہ کو 2 رکعت پڑھ کر بریانی کھا لینے سے ہم شریعت کے کتنے پابند ہوں ہم جانتے ہیں۔ شریعت صبح اٹھ کر رات کو سونے تک ہر طریقے سے ہم کو شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انسانی حقوق 1948 میں ہوا، جانوروں کے حقوق۔ اللہ ان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید کی دلیل مل گئی، لیکن میرا ایک اعتراض ابھی بھی باقی ہے۔ حضور علیہ السلام 12 ربیع الاول کو نہیں پیدا ہو تشریف لائے تھے دنیا میں، 9 کو لائے تھے، کسی نے کہا 8 کو لائے تھے، کسی نے کہا 6 کو لائے تھے۔ میں نے کہا ہم ربیع الاول کو چھوڑیے، ہم بولتے ہیں وہ محرم میں تشریف لائے تھے، چلیے محرم میں میلاد منائیے۔ ہم کو تاریخ سے کوئی لینا نہیں ہے۔ اگر آپ کو تاریخ پر آپ کو اعتراض ہے تو ہم ابھی دلیل دیں گے 12 ربیع الاول کی، لیکن اگر آپ کو تاریخ کی وجہ سے اختلاف ہے تو ہم حوالہ ایسی کتاب سے دیں گے جو آپ کے مسلم بزرگ ہیں، ہمارے نہیں۔ لکھ لیجئے، یہ کتاب اردو میں انٹرنیٹ میں موجود ہے، ابھی گوگل کر لیجئے، حوالہ دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے سیرت النبی، لکھنے والے ہیں مفتی شفیع عثمانی، دیوبند کے بڑے مفتی گزرے ہیں۔ لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے ولادت کی تاریخ کیا ہے، اس پہ مختلف اقوال ہیں، یعنی لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔
کچھ نے 9 کہا، کچھ نے 10 کہا، کچھ نے 11 کہا. آگے کیا لکھتے سنیے. لیکن اہل مکہ، حضور کون سے شہر میں تشریف لائے تھے؟ مکہ شریف میں. مفتی شفیع عثمانی لکھ رہے ہیں اپنی کتاب سیرت النبی میں، لیکن اہل مکہ یعنی مکہ شریف کے لوگ 12 ربیع اول ہی کو حضور کی ولادت مانتے ہیں اور اسی دن تیار اہتمام کرتے ہیں، اور اس فقیر کے نزدیک یہ وہی تاریخ صحیح ہے. اب کیا کریں گے صاحب؟ ہمارے لیے اگر دوا سننا ہے تو سن لیجئے. سیرت ابن ہشام میں، دلائل نبوت میں، ان تمام کتابوں میں 12 ربیع اول کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. لیکن جن لوگوں کو تاریخ پر اعتراض ہے، ہم ان کو بولتے ہیں آپ 9 کو منائیے، 8 کو منائیے، ہم منائیں گے. شروع تو کیجئے منانا. پھر کہا چلیے 12 کو آپ نے مان لیا تو حضور کا وصال بھی 12 کو ہوا تھا. کسی نے کہا مان لیجئے، تو آپ لوگوں کو غم منانا چاہیے. ہم نے کہا یہ بھی آپ کے مطالعے کی کمی کو دکھاتا ہے. پہلی بات، 12 ربیع اول کو امام ابن حجر عسقلانی نے 12 ربیع اول کو حضور کے وصال والی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور دوسرے کو صحیح ثابت کیا ہے. لیکن ہم بھی، آپ بالفرض ہم بولتے چلے 12 ہی کو حضور کا وصال ہوا، مان لیتے ہیں. اب ہم ثابت کریں گے کہ اگر 12 ہی کو وصال ہوا ہے تو غم منانا جائز نہیں ہے. کیوں نہیں جائز ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے گھر کسی کا انتقال ہو جائے تو غم صرف 3 دن ہے، اور اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے 4 مہینہ ہے. فرمایا نا، حضور علیہ السلام تو زندہ ہے. ہمارا عقیدہ تو پہلے ثابت ہو گیا حضور زندہ ہے، ہم نے صحیح حدیث سے ثابت کر دی. جو مخالفین ہیں، جو معترضین ہیں، انہی کو بالفرض مان کے جواب دے رہے ہیں کہ اگر آپ ہی کے اصول اور نظریے کو مان لیا جائے تو بتائیے حضور کی ولادت پر خوشی منانے کا ذکر قرآن مجید میں ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا صرف 3 دن کرنا ہے یا 4 دن کرنا ہے یا 1 مہینہ کرنا ہے. فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ کنٹینیوس ٹینس ہے، یعنی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو. یقیناً آپ کا بیٹا اللہ کی نعمت ہے، اگر وہ عالم دین ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ نیک ہے. یقیناً آپ کی بیٹی بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اگر وہ شریعت کے مطابق ہے. یقیناً آپ کی تجارت بھی اللہ کی نعمت ہے اگر وہ حلال طریقے سے کی جاتی ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. لیکن ان تمام نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے کہ میلاد کی محفل کیوں قبول ہے. دلیل، کتاب کا نام سنن نسائی، صحیح حدیث ہے. حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نے پوچھا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہاں کیوں بیٹھے ہو، کس چیز نے تم کو یہاں بیٹھایا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کی رحمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم میں آپ کو بھیجا، نازل کیا. حضور علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کیا تم واقعی اسی کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہاں ہم واقعی اسی کا ذکر کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ابھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کا چرچا فرشتوں کی محفل میں فخر کے ساتھ کر رہا ہے. غور کیجئے، صحابہ اکرام نماز بھی پڑھتے تھے، صحابہ اکرام تلاوت بھی کرتے تھے، صحابہ اکرام تمام صدقات اور خیرات اور زکات بھی دیا کرتے تھے، لیکن ان کے ان اعمال کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں نہیں فرما رہا ہے. کس اعمال کو ذکر فرما رہا ہے؟ جس میں اس کے حبیب کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے. اگر آپ مطالعہ نہیں کرتے تو ہماری غلطی تھوڑی ہے. ہمارے پاس حدیث ہے، اب کتنا طبرانی شریف، ہم نے اس کا اتنا بڑا پوسٹر بنوایا ہے. طبرانی شریف کی حدیث ہے، چاہے تو میں پڑھ سکتا ہوں عربی میں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام
اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں میرے گھر آئے اور بیٹھ گئے اور دونوں نے اپنی میلاد کا ذکر کیا. وہ میلاد ہونا اتنی لفظ عربی میں دونوں نے اپنی اپنی میلادت کا ذکر کیا. اب اگر آپ کے مولوی صاحب نے اس حدیث شریف کو نہیں پڑھا تو ہماری غلطی تھوڑی ہے. کہا نہیں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن جیسے آپ لوگ مناتے ہیں ویسا صحابہ نہیں مناتے تھے. ارے عقل کے دوست, اندھے نہیں بولیں گے, میلاد شریف کی محفل ہے, عقل کے دوست, بخاری شریف پڑھیے. سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جب شہید کر دیے گئے تو ان کے جسم پر جب چادر ڈالی گئی تو چادر کتنی چھوٹی پڑ رہی تھی معلوم ہے آپ لوگوں نے؟ جب سر کو کور کیا جاتا, ڈھکا جاتا تو نیچے پاؤں کھل جاتا اور نیچے چادر کو کھینچ کے کیا تھی تو اوپر کا سر کھل جاتا. یعنی مسلمانوں کے پاس اتنی غربت تھی کہ ان کے پاس کفن کے لیے چادر نہیں ہوا کرتا تھا, اتنی تکلیف تھی. صحیح مسلم کی حدیث کہ صحابہ اکرام راستے میں جا رہے ہیں, ان کا کھانا ختم ہو گیا. حضور علیہ السلام سے ان لوگوں نے گزارش کی, عرض کیا رسول اللہ ہمارا کھانا ختم ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا جو تمہارے پاس بچا ہے وہ لے کر آؤ. تو صحابہ اکرام گوشت کی ہڈیاں اور کھجور کی گٹھلی لے کر آئے, اس کو چبلا کر وہ اپنا جو ہے کام پیٹ بھرا کرتے تھے. تو اس زمانے کی تم بات کر رہے ہو کہ صحابہ تو دیگ نہیں پہناتے تھے. ہم اگر الٹا پوچھ دیں کہ یہ چلے میں جو دیگ بنا کرتی ہے بڑی بڑی, اس کی دلیل کہاں سے تو لا پاؤ گے. تو کھانا بنانے میں کوئی قباحت نہیں ہے, اس کھانے کو غریبوں میں تقسیم کرنے میں کوئی قباحت نہیں. اب میں اپنے نوجوان بچوں نوجوانوں کو کچھ بات کہنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ جب میں وردہ شہر میں داخل ہوا آپ لوگ نے استقبال کیا, لیکن میری گزارش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ عمل کریں. میلاد النبی پر آپ لوگ جلوس نکالتے ہیں, مجھے بتایا مولانا نے. پہلی بات, جلوس ایسا قطعی نہ نکالیں جس سے روڈ بلاک ہو. ہم امام الانبیاء کی ولادت مولود شریف بنا رہے ہیں, ہمارے عمل سے دوسرے کو تکلیف, صحیح ہے. دوسرا, پلکارڈ بنائیں. میں نے مولانا سے پوچھا کہ یہاں بچوں کو مراٹھی آتی ہے کہ نہیں, مولانا کہا آتی ہے. میں چاہتا ہوں آپ 10 حدیث شریف کا مراٹھی میں ترجمہ کریں. کس میں؟ مراٹھی میں. مثال کے طور پر جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے, اس کو مراٹھی میں لکھیے. اپنے پڑوسی کو بھوکا مت سونے دو, ایسے 10. صفائی آدھا ایمان ہے, اس کو مراٹھی میں لکھ کر آپ جب روڈ کے بغل سے جلوس نکالیں گے غیر مسلم حضرات دیکھ کر بولیں گے اچھا ان کے نبی کی یہ تعلیمات. پروسیشن نکالنے سے پہلے پولیس آفیسر سے آپ پرمیشن لیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارا جو جلوس ہوگا وہ پیسفل ہوگا, اس میں کوئی ڈی جے نہیں ہوگا. ہم لوگ ڈی جے والے نہیں ہیں. آپ ہمارے میں سے کچھ لوگ غلط کام کرتے ہیں اور سب پہ جو انگلی اٹھتی ہے. آپ باوضو ہو کر عطر لگا کر جائیے, درود شریف پڑھتے ہوئے جائیے, ہو سکتا ہے اس محفل کی برکت سے آپ کے روحانی سفر طے ہو جائے, علماء کی قیادت رہے. اس دن آپ جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے یا جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے وہاں کے چیف میڈیکل آفیسر سے پرمیشن لیجئے کہ آج میلاد النبی ہے, یہ نبی صرف مسلمانوں کے نہیں ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس دن پھل کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کر آپ کے ہاسپٹل میں لوگوں کو مریضوں کو تقسیم کریں. جب آپ کو میڈیکل آفیسر پرمیشن دے دے, بنا پرمیشن کے نہیں دینا ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی پیشنٹ ڈائبٹیز ہو, اس کو آپ چیکو نہیں دے سکتے, میٹھا ہوتا ہے وہ. تو میڈیکل آفیسر کے پرمیشن کے بعد چھوٹے چھوٹے پھل کے پیکٹ بنا لے اور آپ ان تک پہنچائیں. وہ ہندو ہو مسلم ہو کوئی بھی ہو, حضور کی ولادت پہ آپ یہ کریں. آپ کمبل خرید لیجئے, ٹھنڈی کا دن آنے والا ہے. بیچارے غریب کتنے لوگ اسٹیشن پہ بس اسٹیشن پہ سو رہے ہوتے ہیں. رات کو اٹھیے 3 بجے اور بنا اس کو جگائے ہوئے اس کے بدن پر کمبل ڈال دیجئے حضور کی ولادت کے لیے. اس طرح سے میلاد مبارک منائیں گے, آپ کو بھی فائدہ روحانی بھی اور آپ کو اسی بہانے تبلیغ بھی ہوگی. ایک بات درود شریف پڑھیے.
جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1400۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا، توجہ چاہوں گا کہ میلاد شریف کو کون کون سے علماء نے جائز کہا ہے۔ کون سی ہجری چل رہی ہے یہ رکھنا چاہیے آپ کو۔ اگلے 10 منٹ بہت اٹینشن چاہوں گا میں، کیونکہ پھر آپ کو احساس ہوگا کہ وہ جو حدیث شریف حضور نے فرمایا قیامت کے نزدیک ایسا بھی دور آئے گا کہ علم چلا جائے گا اور جاہل لوگ اپنی رائے بنا کر پیش کریں گے۔ آپ جب میری یہ اگلی 10 منٹ کی گفتگو سنیں گے تو آپ کے دماغ کا بلب جل جائے گا، ارے بھائی یہ تو صحیح بات ہے۔ ہم بالکل پیچھے سے شروع کریں گے، اخیر سے، اور بتائیں گے کس کس نے شروع کیا۔ پہلے آئیے ہندوستان سے شروع کریں۔ کس سے؟ ہندوستان سے۔ حاجی امداد، میں اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قادری برکاتی رحمت اللہ علیہ کا نام نہیں لوں گا، کیونکہ وہ تو اہل سنت کے امام ہیں، ہم ان کو ماننے والے اور فخر سے ہم مانتے ہیں۔ جو مخالف ہیں وہ ان کو نہیں مانتے ہیں، لہذا ان کی کتابوں سے حوالہ دیں۔ صحیح ہے نا؟ ہم ان علماء کے نام لیں گے جن کو سب مانتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ کون ہے پہلے جان لیجئے۔ دیوبند کے 4 بڑے شیخ ہوئے ہیں، شیخ اشرف علی تھانوی، شیخ رشید احمد گنگوہی، شیخ قاسم نانوتوی، شیخ خلیل امبیٹوی۔ یہ دیوبند کے 4 بڑے بزرگ ہوئے ہیں۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان چاروں کے پیر و مرشد تھے۔ اب بھائی کسی بدعتی کے ہاتھ میں تو کوئی بیعت نہیں نہ ہوتا ہے۔ آدمی کس کے ہاتھ میں مرید ہوتا ہے؟ جو اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے فیصلہ ہفت مسئلہ، کیا نام ہے؟ 35 روپے کی ملتی ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ لکھتے ہیں میلاد شریف منانا بالکل جائز ہے، اور میلاد شریف کی محفل میں شیرنی کا تقسیم کرنا بھی جائز ہے۔ آپ غور کرتے ہیں، ان کی موت جو ہوئی ہے یہ 1857 کے آس پاس ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آج سے تقریباً 150 سال پہلے۔ اب ان سے اور اوپر چلتے ہیں، ہم ایک ایسے عالم دین کا نام لینے والے ہیں جن کو سب مانتا ہے، سارے مکتب فکر کے لوگ مانتے ہیں۔ ان کا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نقشبندی رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے، ان کو سب مانتا ہے۔ 1190 کے آس پاس ان کا انتقال ہوا، ہجری کے آس پاس۔ پوری کتاب ہی میلاد النبی پہ لکھ دی، پوری کتاب لکھ دی۔ اور ان کے بیٹے جو حدیث کے امام ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں ہمارے خاندان میں دو جلوس، 2 محفلوں کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، ایک میلاد النبی اور ایک عاشورہ 10 محرم کی محفل۔ اب سنیے یہ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ سن لیجیے۔ اہل حدیث حضرات نے 4 جلدوں میں کتاب چھاپی، کتاب کا نام ہے تاریخ اہل حدیث۔ اس کی پہلی جلد میں لکھتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ، ہماری فکر، ہماری تعلیمات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے جا ملتی ہے، ہم انہی کے فکر پہ ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ میلاد شریف مناتے تھے، محرم شریف مناتے تھے، اور یا علی کہا کرتے تھے۔ انہی سے حدیث کی سند گئی ہے اہل حدیث حضرات کے پاس۔ انہی کے بیٹے شاہ عبد العزیز، انہوں نے اجازت دی شاہ عبد العزیز کو، شاہ عبد العزیز سے اجازت ملی شاہ اسحاق محدث دہلوی کو، شاہ اسحاق محدث دہلوی سے اجازت ملی شاہ احمد سہارنپوری کو، اور شاہ احمد سہارنپوری سے حدیث کی سند پہنچی ہے دیوبند۔ تو انہی سے حدیث کی سند پہنچی ہے دیوبند، انہی سے حدیث کی سند پہنچی ہے اہل حدیثوں میں، اور انہی سے ایک شاخ مہاراجہ شریف آ کر پھر ہمارے اہل سنت میں بھی آئی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میلاد شریف مناتے تھے، فاتحہ شیرنی کیا کرتے تھے۔ سنیے کیا لکھتے ہیں، سن لیجئے، میں حوالہ بنا رہا ہوں۔ لکھتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم، میرے والد شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں، میرے والد شاہ عبد الرحیم ہر سال 12 ربیع اول کو فاتحہ نیاز کیا کرتے تھے، لیکن ایک سال غربت کا عالم تھا، پیسہ نہیں تھا، تو انہوں نے گڑ اور چنے پر فاتحہ کی۔
لوگ پوچھتے نا یہ کھانے پر فاتحہ کرنا، ارے امام شاہ ولی اللہ کر رہے ہیں، ان سے اعلیٰ 7 سال کے مولوی نہیں بن جائیں گے. کہتے ہیں گڑ اور چنے پر فاتحہ کی. اس رات نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور وہ نیاز قبول کی. شاہ ولی اللہ محدث حنفی نقشبندی رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں. تو دیکھیے ابھی تک ہم ہندوستان میں ہیں، ٹھیک ہے نا. اب شاہ ولی اللہ سے اور اوپر چلتے ہیں، 1190 کے آس پاس ان کا وقت تھا. اب آتے ہیں 1052 ہجری میں. 1052 ہجری میں ایسے امام انڈیا میں انتقال ہوا جو تمام مکتب فکر میں امام ہے، وہ جو انڈیا میں حدیث کی سند عرب کی سرزمین سے لے کر آئے، جن کا نام ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. 1052 ہجری میں انتقال ہوا، سے 400 سال پہلے. دہلی شریف میں ان کی مزار ہے. نقشبندی اور قادری سلسلے میں بڑے بزرگ تھے. ان کی کتاب ہے اخبار الاخیار. کیا نام ہے؟ اخبار الاخیار. کیا لکھتے ہیں؟ یا اللہ، میرے ہر عمل میں کچھ نہ کچھ کوتاہی ہے، کچھ کمی ہے. میں اپنا کوئی عمل تیری بارگاہ میں پیش نہیں کر سکتا کیونکہ کچھ نہ کچھ کمی ہے، لیکن میرا ایک عمل ہے جو میں تیری بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب میلاد کی محفل میں تیرے رسول پر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے تو میں کھڑا ہو کے پڑھتا ہوں. اب اگر آپ سے کوئی بولے کہ کھڑے ہو کر سلام کا پڑھنا یہ اہل سنت نے ابھی سے شروع کیا ہے، تو سمجھ جائیے اس نے تاریخ اخبار الاخیار نہیں پڑھی. میں بولتا ہوں کہ آپ کو وقت ضائع نہیں کرنا ہے، ان کا مطالعہ بہت کم ہے، ان کا مطالعہ ہی بہت کم ہے. اب اور اوپر ہے، یہ کہاں تک آ گئے ہم؟ کون سے ہجری تک آ گئے؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مشکات کی شرح میں لکھ دیا وہی واقعہ جو میں نے بتایا. وہ ابو لہب کے خواب والا لکھتے ہیں جب ایک کافر کو یہ ہے تو مسلمان اگر میلاد شریف منائے گا تو اس کو کتنا مرتبہ ہے. ہم نے انڈیا کے ان لوگوں کو دیکھ لیا. اب اگر کوئی اہل حدیث سلفی غیر مقلد یہاں حاضر ہے، اس کے دل میں خیال آئے کہ ہمارے تو ایک بھی حوالہ نہیں دیا انہوں نے، آ سکتا ہے. یاد مت رکھیے اس سنی ٹوکرے میں سب کے لیے کچھ نہ کچھ ہے، آپ کے لیے بھی ہے. انڈیا میں، ہندوستان میں ایک اہل حدیث بہت بڑے مولوی صاحب گزرے ہیں جن کا نام ہے وحید الزما حیدرآبادی. کیا نام ہے؟ ان کی ایک کتاب ہے شمائل عنبریہ، ٹھیک ہے، کتاب موجود ہے انٹرنیٹ پہ. کیا لکھتے ہیں سنیے. لکھتے ہیں میرے نزدیک اگر کوئی مسلمان میلاد النبی کے دن خوشی نہ منائے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. بھائی یہ کوئی سنی نہیں لکھ رہا ہے، غور کیجئے گا. اگر یہ ہم لکھ دیتے تو پتہ نہیں کیا کیسا ہم کو فتویٰ لگا دیتے. اسی لیے کتاب کا نام بتا رہا ہوں، کتاب انٹرنیٹ پہ ابھی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیجیے. اب ہم نے انڈیا کے لوگوں کو دیکھ لیا، اب انڈیا کے باہر چلے کیونکہ اسلام انڈیا کا تھوڑی، اسلام تو پوری دنیا میں پھیلا ہے. 1052 تک آ گئے نا، اور تھوڑا اوپر آتے ہیں. امام ملا علی القاری الحنفی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. ان کی مشکات کی شرح مرقات ہے اور بہت سی کتاب ہے. انہوں نے میلاد شریف کے اوپر ایک کتاب ہی لکھ دی اور اس کتاب میں لکھتے ہیں جو شخص میلاد النبی کے دن اہتمام کرے کھانے کا، لوگوں کو کھلانے کا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت عطا فرماتا ہے. تو ہم نہ شاہ ولی اللہ کو مانیں گے، نہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو مانیں گے، نہ امداد اللہ مہاجر مکی کو مانیں گے، نہ ہم وحید الزما حیدرآبادی کو مانیں گے، آئیے نہ ہم ملا علی القاری کو مانیں گے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ٹھیک ہے، اور اوپر آئیے. یہ کون سے ہیں؟ ملا علی کون سے ہجری میں؟ 1040 میں انتقال ہوا ہے. اب اوپر کے ایک بزرگ کا نام میں لوں گا، مجھے جن سے بے حد محبت ہے ان بزرگ سے. 990 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. حدیث کے بھی امام ہیں، فقہ کے بھی امام ہیں، تفسیر کے بھی امام ہیں. 1000 کے قریب کتاب لکھی. 34 مرتبہ کھلی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ
بہت بڑے اللہ والے بھی، بزرگ بھی، عالم بھی، امام بھی، کتاب ہی لکھ دی مولود النبی عربی میں، اور ہم نے اس کا اردو ترجمہ کر کے چھاپ دیا ہے۔ لکھتے ہیں میلاد منانا جائز کیسے ہے، دلیل مانگتے ہیں۔ دلیل کیا لے کے آتے ہیں سنیے۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام جب مدینہ شریف تشریف لائے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم عاشورہ کے روز کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے کیونکہ انبیاء علیہ السلام آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے نبی کے نجات ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو کہتے ہیں میرے استاد، کیا کہتے ہیں؟ میرے استاد امیر المومنین فی الحدیث امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ سے میں نے پوچھا کہ کیا ہم میلاد شریف منا سکتے ہیں؟ تو میرے استاد نے کہا اس حدیث شریف کی روشنی میں جب اس یہودی لوگ موسیٰ علیہ السلام کے نجات مننے پر شکر کرتے تو ہم پر زیادہ لازم ہے کہ ہم حضور کی ولادت کے دن اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کو اسلام سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ امیر المومنین فی الحدیث امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ 852 میں انتقال ہے، ان کو بھی حدیث اسلام سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اسلام کس کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ انٹرنیٹ پہ گوگلنگ کر کے ڈھونڈنے والے بچوں کو اسلام سمجھ میں آ رہا ہے۔ قیامت کی نشانی کیا کر لیں گے؟ اور اوپر آئیے، اب ایک ایسے شخص کا نام لوں گا عالم دین کا جس کو سن کر کچھ لوگوں کے چہرے کی ہوائیاں اڑ جائیں گی، کیونکہ ان کے نزدیک وہی سب سے بڑے حجت ہیں۔ غیر مقلدین سلفی حضرات کے شیخ قل فی القل، سب سے بڑے ان کے شیخ ابن تیمیہ، ان کی موت 728 ہجری میں ہوئی ہے۔ دیکھیں میں نیچے سے آ رہا ہوں، 1200، 1100، 1052، 1040، 990، اب آ گیا 728 میں۔ اس سے پہلے بیچ میں 852 میں امام ابن حجر عسقلانی، 852 کے بعد آ گیا اب 728 میں۔ غیر مقلد سلفی اہل حدیث کے سب سے بڑے امام کون گزرے ہیں؟ شیخ ابن تیمیہ۔ ان کی موت کب ہوئی تھی؟ 728۔ ان کی پکی کیسی قبر؟ پکی قبر، سیمنٹ والی قبر دمشق میں آج بھی ہے۔ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو برابر کرنے کی بات کرتے ہیں، پکی سیمنٹ قبر کہاں پہ ہے؟ دمشق میں۔ اور ہندوستان میں سب سے بڑے اہل حدیث سلفیوں کے امام کون گزرے ہیں ہندوستان میں؟ بھوپال کے گزرے، نام بتائیے جلدی۔ صدیق حسن خان بھوپالی، ان کی گئے ہیں۔ پکی سنگ مرمر کی قبر ہے مولانا، اور آگے جالی بھی لگی ہے اور تختی لگا ہے، مزار مبارک، مزار مبارک۔ ہم نے فوٹو کھینچ کے انٹرنیٹ پر ڈالا۔ یہ کیا بھائی گورکھ دھندا چل رہا ہے؟ تو شیخ ابن تیمیہ سلفی غیر مقلدین کے سب سے بڑے امام، 728 ہجری میں ان کی موت ہوئی۔ انہی کے شاگرد حافظ ابن کثیر، جن کی البدایہ ہے، تفسیر ابن کثیر آج کل پڑھی جاتی ہے۔ شیخ ابن تیمیہ اپنی کتاب اقتدا صراط المستقیم میں کہتے ہیں میلاد منانا جائز نہیں ہے، لیکن آگے کیا لکھتے ہیں؟ لیکن اگر کوئی مسلمان اس نیت سے میلاد منائے کہ اس کے دل میں حضور کی محبت آئے تو اس نیت سے منانا جائز ہے۔ ہم تو اسی نیت سے مناتے ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ جس کو آپ توحید کا، اپنے پورے اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے، اس نے کہا میلاد جائز ہے، اور آپ کو شاید آپ کے مولوی نے بتایا نہیں۔ شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ابن کثیر، ان کی پوری کتاب ہے مولود النبی عربی زبان میں، یہ ہندوستان سے نہیں چھپی ہے مولانا، بغداد شریف اور بریلی شریف اور اجمیر شریف سے نہیں چھپی ہے، یہ کتاب سعودی عرب سے چھپی ہے، جہاں اہل حدیثوں کے امام حافظ ابن کثیر کہتے ہیں میلاد منانا ہی جائز ہی نہیں ہے، اس دن کھانے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے علم کا سارا منبع انٹرنیٹ اور شیخ گوگل ہے
تو اس میں علماء اہل سنت کی تھوڑی غلطی ہے. ہم اور اوپر جا سکتے ہیں، لیکن بتائیے کس کو مانیں گے؟ آپ کو یہ فطور کس نے دیا کہ میلاد نہیں منانا چاہیے؟ ارے جو تم کلمہ پڑھتے ہو 1,00,000 بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہہ دو 1,00,000 مرتبہ، تم تب تک مسلمان نہیں ہوگے جب تک محمد رسول اللہ نہ کہو. کیا تم نے پڑھا؟ میں کوئی ایسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں جو نایاب ہے، جو عام مل جاتی ہے. جامع ترمذی کہیں جائیے کتاب کی دکان میں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اسلام نہیں لایا تھا، کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دلیل چاہتا ہوں کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں. حضور علیہ السلام نے حکم دیا، جاؤ تم اس کھجور کے درخت میں جو پھل کا گچھا لگا ہے اس کو حکم دو کہ تم کو اس کو محمد رسول اللہ نے بلایا ہے. اس شخص نے جا کر کہا، وہ کھجور کا گچھا گر کے حضور کی بارگاہ میں آ گیا. حدیث صحیح ہے جامع ترمذی کی. کیا آپ کے مولویوں نے آپ کو بخاری شریف کی وہ حدیث نہیں بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کے کیا فضائل ہیں؟ سنی حدیث، کتاب بخاری شریف، باب کا نام کتاب اللباس. صحابی عرض کرتے ہیں کہ مدینہ شریف میں جب بھی کسی صحابی کو بخار ہوتا یا بری نظر لگ جاتی، کون تھے یہ لوگ؟ کوئی مولانا، کوئی مولوی، کوئی مفتی نہیں تھے. یہ کون لوگ ہیں؟ صحابی، جن کے تعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ، جن سے اللہ راضی ہے. ان کا عمل سنیے کیا تھا. جب ان کو بخار ہوتا یا ان کو بری نظر ہو جاتی، حضور کے موئے مبارک کو لیتے، بال مبارک کو لیتے، پانی کے برتن میں گھماتے، پیتے اور بخار دور ہو جاتا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کیوں نہیں آپ کو بتائی گئی؟ کیونکہ آپ کے دلوں سے حضور کی محبت کو کم کیا جا رہا ہے. کیوں نہیں آپ کو صحیح مسلم کتاب الحج کی حدیث بتائی گئی کہ مدینہ شریف میں جب کسی بچے کو بخار ہوتا تو اس کی ماں حضور کے جبے مبارک کو لیتی، جبے مبارک کو پانی میں ڈبوتی، پانی بچے کو پلاتی، بخار دور ہو جاتا. یہ صحابہ کا عمل اور عقیدہ ہے. یاد رکھیے، دل میں جب ایک بار حب مصطفیٰ حضور کی محبت نکل گئی، گھنٹوں پڑھیے کوئی فائدہ نہیں ہے. رات بھر پڑھیے، 8 سال نہیں 20 سال جائیے کسی مدرسے میں ٹکاٹک پڑھتے رہیے. علم حاصل کرنے کے لیے اور علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلی شرط حضور کی محبت دل میں ہونا چاہیے. یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے اور یہی ایمان ہے. بخاری کی حدیث دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں حضور نے فرمایا تم میں سے تب تک کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان، اپنی مال، اپنے اولاد سے زیادہ پیار نہ کرے. حضرت عمر نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی مال، اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ پیار نہیں کرتا. بخاری کی حدیث ہے یہ. حضور علیہ السلام نے توجہ فرمائی، چند لمحے گزرے تھے، حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ اب میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اب تم کامل مومن ہو گئے. یہاں ایک نقطے کی بات ہے، بہت اہم نقطہ ہے. جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو اپنی مال، اپنے اولاد سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو اس وقت تک حضرت عمر نے تلاوت قرآن پاک تو کتنے مرتبہ کیا ہو، پتہ نہیں کتنی رکعت نمازیں پڑھی ہوں گی کہ نہیں پڑھی ہوں گی. لیکن حضور نے فرمایا تم اب تک سچے مومن. غور کیجیے، جب کہا میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو فرمایا اب تم سچے مومن ہوئے. بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ حدیث نہیں بتائی جاتی ہے، آپ کو ایک ہی حدیث شریف بتائی جاتی ہے، وہ بھی غلط کانٹیکسٹ میں. کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. یہی حدیث بتائی جاتی ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے. کبھی جاننے کی کوشش کی اس حدیث کا پورا حصہ کیا ہے اور آپ کے شیخ ابن تیمیہ نے اس کو کیا کہا؟ نہیں، ہم نے کبھی نہیں پوچھا
کہ سعودی عرب میں ویلنٹائنس ڈے بنانا جائز ہے. ابھی گوگل کیجئے, ابھی میری تقریر ختم ہونے کا ویٹ مت کیجئے, گوگل کیجئے ویلنٹائنس ڈے ان سعودی عربیہ جائز, لیکن میلاد النبی ناجائز ہے. آج بھی یہ کون سا ہے؟ بنا شادی کے لڑکا لڑکی ہوٹل میں سعودی عرب میں چیک ان کر سکتا ہے, لیکن میلاد النبی نہیں ہو سکتا. صاحب یہ قیامت کی نشانی ہے. جن لوگوں کا دین اور مذہب سعودی عرب سے آتا تو وہ وہاں سے لے. ہمارا دین اور مذہب 1400 سال پہلے بھی قرآن, سنت نبوی, اجماع اور قیاس, اور آج بھی اسی سے ہمارا دین. ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو معلوم ہے سعودی عرب کے نیشنل ڈے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کوئی بتائے؟ عید وطنی. کیا کہتا ہے؟ عید وطنی. عید وطنی کے دن پورے ملک کو ابھی گوگل کیجئے صاحب, اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے. اگر ایک حوالہ غلط ہو تو سوال جواب میں بولیے گا آپ نے فلاں والا غلط دیا ہے. الحمدللہ اتنا کانفیڈنٹ رہتے ہیں. عید وطنی سعودی عرب میں منایا جاتا ہے, پورے ملک کو سجایا جاتا ہے, بچوں کو تحائف گفٹ دیے جاتے ہیں, کیونکہ اس دن ان کا ملک وجود میں آیا تھا. اپنے ملک کے وجود میں آنے میں تم یہ کر رہے ہو جس دن ساری کائنات میں اللہ کے سب سے محبوب نبی تشریف لائے, اس دن ہم خوشی نہیں منائے. نہیں, یہ جو لڑکیاں آتی ہیں جلوس میں, تو ہم نے بھی اس کو غلط بولا ہے. ڈھول تماشا ہم بھی اس کو غلط بول رہے ہیں. یہاں علماء اہل سنت ہے, معتبر علماء اہل سنت ہے. ایک سنی عالم کو آپ بتائیے جس نے کہا ڈھول تماشا. آپ نے میری تقریر سنی, ہم نے بتایا جلوس کیسے نکالنا ہے, نہا کر, غسل کر کر, خوشبو لگا کر, علماء کی قیادت میں بنا ڈی جے کے درود شریف پڑھتے ہوئے. اب کچھ بول دوں گا تو برا لگ جائے گا, لیکن بولنا پڑے گا. درود شریف پڑھیے. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فتویٰ رشیدیہ میں ایک سوال ہوا. فتویٰ رشیدیہ میں کس کی کتاب ہے یہ؟ رشید احمد گنگوہی, دیوبند کے بڑے شیخ گزرے ہیں. میں بس بتا رہا ہوں, دیکھیے میں چیر فاڑ کرنے نہیں آیا ہوں, ویسے میں ٹھنڈا چشتی مزاج ہے میرا, محبت والا, بس حوالہ دے رہا ہوں. میں سوال ہوا میلاد شریف کی وہ محفل جس میں کوئی خرافات نہ ہو, غور کیجئے گا, جس میں کوئی گانا بجانا نہ ہو اور صرف صحیح روایت پیش کی جائے, ایسی محفل میں جانا کیسا؟ کیونکہ آج کے زمانے میں آپ ان سے پوچھیں گے تو ان لوگ آپ کو میلاد شریف کی محفلوں میں کچھ کمیاں دکھائیں گے. ارے یہ ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے, ڈھول تماشا. ہم خود ان کو غلط بول رہے ہیں, لیکن اس کے غلط ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑی ہو جائے گی. بھائی شادیوں میں لوگ ڈھول تماشا کرتے تو کیا شادی کرنا بند کر دیتے ہیں؟ ہم ڈھول تماشے کو بند کروائیں گے. اسی طرح میلاد شریف کی محفلوں میں اگر کوئی غیر شرعی عمل ہوتا ہے تو ہم اس کو بند کروائیں گے. تو سوال کیا ہوا؟ غور کیجئے, سوال کرنے والا کوئی بہت ذہین سن نہیں رہا ہوگا. پوچھتا ہے ایسی محفل جس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوتا ہے اور جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ بھی بالکل صحیح بیان کی جاتی ہے, ایسی محفل میں شرکت کرنا کیسا؟ ہاتھ رکھیے سینے پر اور جواب سنیے صاحب. جواب دیا شیخ رشید احمد گنگوہی نے, جائز نہیں ہے بعض وجوہات کے بنا پر. یعنی میلاد شریف کی محفل جو بالکل شریعت کے مطابق ہو اس میں بھی شرکت کرنا جائز نہیں ہے ان کے نزدیک. اسی کتاب فتویٰ رشیدیہ میں ایک دوسرا سوال ہوا, ہولی دیوالی میں ہندو حضرات مٹھائی دیتے ہیں, کھانا کیسا؟ کہا بالکل جائز ہے. بتا دیجیے صاحب, بتاؤں میں چیر فاڑ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں, بس پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سا دین ہے صاحب؟ یہ کون سا دین ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. جواب اس لیے نہیں ہے کہ دلوں پر مہر لگ چکا ہے. اگر آپ کو یہ ہے کہ ہم دلائل کی روشنی میں میلاد شریف منائیں گے, ہم نے آپ کو میلاد شریف کی دلائل دے دیے, قرآن مجید سے دیا. صحابہ اکرام میلاد شریف کی محفل کیا کرتے تھے, میلاد شریف کی محفل یعنی بیٹھ کر حضور کی ولادت کا ذکر کیا کرتے تھے. ہم نے آپ کو علماء کی اقوال دیے, ہم نے آپ کو جھنڈے لگانے کی دلیل دی, سجانے کی دلیل دی, جلوس کی دلیل دی, عید کو عید میلاد النبی کہنے کی دلیل دی. 12 ربیع اول کو نہ آپ 9 کو منائیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ محرم میں منائیے, ہم آئیں گے میلاد شریف منانے. ہم کو تاریخ سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. لیکن کیا ہے, جو آدمی سو رہا ہے اس کو آپ جگا سکتے ہیں, صحیح ہے نا, لیکن جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے اس کو جھنجھوڑتے رہیے.
تو ہمارا، میں تو کچھ نہیں، میں تو خادم العلماء ہوں، میں تو علماء کا خادم ہوں. ہم نے صرف ابھی دلائل دیے، ہم نے دلائل، اور بھی مختصر، کیونکہ وقت کا خیال رکھنا ہے. سوال جواب کا بھی سیشن ہے 10 منٹ کا، ہم اپنے وعدے سے نہیں گزرے، 10:04 ہو گیا ہے. ہم نے صرف مختصر دلائل دیے ہیں. واللہ کوئی شیخی نہیں بھاگ رہا ہوں، اگر دلائل پہ اتر رہا ہوں تو اگلے 3 گھنٹے صرف دلیل دیتا رہ جاؤں گا. لیکن کیا فائدہ؟ میں اپنے سنی نوجوانوں سے بولتا ہوں، بتائیے آپ کو حضور سے محبت ہے نا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر جو رحمت کا وقت خاص متعین کیا گیا ہے وہ فجر کے بعد والا وقت ہے. ہمارے کتنے نوجوان بچے فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ سچ بتائیے. ہم چادر اوڑھ کے سوتے رہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولادوں کو میرا قرآن مجید کا علم دو. ہم نے قرآن شریف کو غلاف میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیا ہے، بیٹی کو دیا نکاح میں، اور وہ کس دن اترے گا؟ پھر جس دن مدرسے سے بچے آئیں گے، آپ ان کے آنے جانے کا کرایہ دیں گے، ان کے طعام کا، بریانی کا انتظام کریں گے، وہ بچے پڑھیں گے، اور پھر لے آ کر آپ وہاں پہ رکھ دیں گے قرآن شریف. پھر پہنچ جائیں گے مولانا کے پاس، حضرت گھر میں برکت نہیں ہے، تعویذ دیجیے. اللہ تعالیٰ کا کلام پاک جس کو تلاوت کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے نازل کیا گیا، ہم نے اس سے دوری کر لی ہے کہ نہیں کر لی ہے؟ ہم حضور سے محبت کا آ بڑھتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں تمام غیر شرعی چیزیں ہو رہی ہیں. تو یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، اگر ہم کو حضور سے محبت ہے تو ہم شریعت کے مطابق زندگی بتاریں گے. یہ پریشانیاں امت اور قوم پر آتی رہتی ہیں. آج ہے، مسلمانوں نے اس سے بڑے بڑے برے وقت دیکھے. 1857 میں پڑھیے دلی کی تاریخ، مسلمانوں کو جامع مسجد میں ابلتے ہوئے تیل میں ڈبویا گیا اور پھر خنزیر کے چمڑے میں ڈالا گیا. یہ ہندوستان کی تاریخ ہے 1857 میں. تو آپ پر، ہم پر، ہماری قوم پر پریشانیاں ہیں، لیکن یہ پریشانی دور کیسے ہوگی میرے دوستوں اور نوجوان بھائیوں؟ رات رات کو 2-3 بجے تک جاگنے سے دور ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے سچی توبہ کرنے سے دور ہوگی؟ سوچئے، اگر کانفرنس کرنے سے، ہم منع نہیں کر رہے کانفرنس کرنے کو، کانفرنس کیجئے، سیمینار کیجئے، کتابیں لکھیے، لیکن جو ان سب سے پہلے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے ہم توبہ کریں اور اپنی عبادتوں کو اضافہ کریں. کورونا کا دور آیا اور چلا گیا، کیا ہماری زندگی میں تبدیلی آئی؟ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا جو ہمارے سامنے چلتے پھرتے تھے اور آج قبروں میں دفن ہیں؟ کیا ہماری عبادتوں میں فرق آیا؟ کیا ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع آیا؟ بارش بھی ہونے والی ہے، ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل کوئک سیشن. اگر کسی کو کوئی سوال ہو بنا ڈر کے اور خوف کے، میں کچھ وہ نہیں ہوں، بتا دوں میں پیشے سے پڑھانے والا پروفیسر ہوں، اس لیے میں بچوں کے سوال سے کوئی ڈرتا نہیں ہوں، نہ گھبراتا ہوں. اگر کسی کو میلاد النبی کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ سب دیکھ رہے ہیں بارش شروع ہو گئی ہے، ہم سب وہی کریں گے جو ہمارے باپ سکر داتا کرتے آئے ہیں، اور اس کے بعد چلیں گے کیا؟ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام. لیکن اس سے پہلے سوال و جواب ہم پھر موقع دے رہے ہیں. کسی کو میلاد النبی کے تعلق سے کوئی سوال ہو، اس کے جواز، اس کی دلائل پر، تو یا حضور کی سیرت طیبہ پر، اور جب آپ اس محفل سے جائیں تو یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم اپنے بچوں کو حضور کی سیرت کے متعلق کتاب لا کر دیں گے اور اپنی زندگی اور اپنے گھر میں دین کو لائیں گے. کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. وجزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.